ناظرین، یوتھ فورم کے آج کے شمارے میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم. میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی. ناظرین، ملک بھر کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں طلاب کی ایک کثیر تعداد ڈاکٹر بننے کا شوق رکھتے ہیں، اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ مختلف کوچنگ مراکز اور دیگر تعلیمی اداروں میں کثیر رقم خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے سجائے ہوئے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر سکے. لیکن بہت کم خواہش مند امیدواروں کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خواب صرف کوچنگ مراکز اور بولنے سے ہی پورا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ عزم راسخ، ذوق کامل، عمل پہم، محنت شاقہ اور مسلسل مطالعہ سے ہی اس خواب کو پورا کیا جا سکتا ہے. ناظرین، مجھے علامہ اقبال کا یہ شعر برملا یاد آ رہا ہے: عزم راسخ، ذوق کامل، سعی پہم کی قسم، یہ خیال خام ہے تیرا کہ منزل دور ہے. ناظرین، آج کا شمارہ ہمارا اسی حوالے سے ہے، یعنی نیٹ امتحان، ٹرینڈز اینڈ کانسٹنٹس. ناظرین، آج کے شمارے میں ہم بات کریں گے کہ جو نیٹ ایسپیرنٹس ہے وہ اس امتحان کے لیے پریپریشن کس طرح کرے اور تیاریوں کے دوران وہ ذہنی تناؤ سے کس طرح بچے. اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہے چند نیٹ کوالیفائرز اور معروف کیریئر کاؤنسلر. آئیے سب سے پہلے ان کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں بات کرنے کے لیے موجود ہے معروف کیریئر کاؤنسلر اور نرچر کیریئرز اور ایسپائر کے سربراہ جناب لطیف مسعودی، اور آپ ہیں جی ایم سی سری نگر کے اسٹوڈنٹ ثاقب جان، اور آپ ہیں عبد الباسط، آپ جی ایم سی بارہمولہ کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ سبھی مہمانان کا میں آج کے پروگرام میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں. جی لطیف صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، نیٹ امتحان کا آپ مختصر تعارف پیش کیجئے. کتنے امیدوار ہر سال اس میں شامل ہوتے ہیں اور کٹ آف کیا رہتا ہے، اور جو ہمارے یہاں کے طلباء ہیں ان کو کیا رینکس ملتی ہے، اور اس میں کیا کوئی مثبت تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یا نہیں؟ جی فیضان صاحب، آپ کا شکریہ، کیونکہ اس پروگرام کی اس وقت جو بر وقت ضرورت ہے وہ اس لحاظ سے ہے کیونکہ ایک مہینہ ہمارے پاس ہے جو نیٹ کے بچے اس وقت ایک تذبذب کا شکار ہے، اور جو پریپریشن کرنے کے اور اس خواب کو آپ کے حساب سے جو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے رواں دواں ہے. تو اس ضمن میں جو میں پہلے آپ کو ایک انٹروڈکشن اس حوالے سے دے دوں گا کہ نیٹ کا ایگزام جو ہے یہ پورے ملک میں کیا جاتا ہے. اس کو این ٹی اے جو ہے نیشنل ٹیلنٹ ایجنسی، ان کے حوالے سے کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے پورے جو ہے تقریباً لاسٹ ایئر کی اگر میں آپ کو فگر بتا دوں تو 36,000 کے قریب، 36,500 کے قریب جو ہے بچے اس میں اپیئر ہو گئے. تو اس میں تقریباً ہمارے پاس جو کل سیٹس ہوتی ہے کل ملا کے جو ہمارے جے اینڈ کے میں جے اینڈ کے فگر کی بات کروں گا تو کل ملا کے جے اینڈ کے میں تقریباً 1150 کے قریب سیٹس ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو آپ بات کہیں گے تو جو لاسٹ ایئر کا جو کٹ رہا تو اس کو پھر آگے بڑھائیں گے. اب تو وہ ہمارے بوائز کے پاس جو کٹ میرٹ رہا وہ تھا کہ ہمارا 710، یعنی الحمدللہ وی ویر ایبل ٹو ہیو ہمارا جو پورے آل انڈیا رینک میں تقریباً 5th رینک تھی. تو یہ پہلی بار ہوا تھا کہ 700 کے اوپر جے اینڈ کے میں یعنی کشمیر کے بچے نے کراس کیا تھا. تو اسی طرح ہمارا وہ جو کٹ اس کا ہو گیا تھا وہ راؤنڈ اباؤٹ 600 کے قریب ہو گیا تھا. اور لڑکیوں کی بات کریں گے کیونکہ اس میں سپریٹ ہے، بوائز الگ ہے گرلز الگ ہے. تو گرلز کی بات کریں گے تو یہ 670 جو تھا ہمارا 675 کے قریب جو تھا ہمارا ہائیسٹ میرٹ تھا، اور 560-70 کے قریب یہ کٹ ہو گیا. تو یہ ایک بریف ہے، تو آگے چل کے بات کریں گے تو مزید اس کے بارے میں. جی ثاقب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ ایک نیٹ کوالیفائر ہے، تو اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی؟ اپنے تجربات کے آئینے میں ہمارے جو ایسپیرنٹس ہیں ان کی رہبری اور رہنمائی فرمائے. پہلے اگر ہم بات کریں کہ کیسے، ہاؤ، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وائی، ٹھیک ہے، کیوں کوئی اسٹوڈنٹ پڑھے نیٹ کے لیے. دیکھیے کچھ اسٹوڈنٹس کو فار پیشن آف میڈیسن، فار پیشن آف دس پروفیشن کے لیے پڑھنا چاہیے. سم ون ورکس ہارڈ فار دس ایگزام ٹو میک ہز پیرنٹس اور فیملی پراؤڈ. سو تو پہلے ایک ڈٹرمینیشن ایک اسٹوڈنٹ میں رہنا ضروری ہے، بیکاز یہ جو ایگزام ہے ہائیلی کمپٹیٹو بن چکا ہے. سو ون نیڈس ٹو کیپ پیشنس، ہائیلی پیشنس. تو جب میں نے نیٹ دیا تھا 2019 میں، تو میری اسٹریٹجی یہ رہی تھی کہ دیکھیے آپ کے پاس سیٹ آف این سی آر ٹی بکس ہیں، تو دے آر دا گولڈ اسٹینڈرڈ جنہیں ہم کہتے ہیں.
لائک اگر ہم پہلے بایولوجی کی بات کریں تو NCERT بک از اے گولڈ اسٹینڈرڈ. پہلے جو ایگزام ہوتے تھے لائک ہم AIPMT کی بات کریں, PMTs میں ہوتے تھے, تو ان میں کوشچنز بایولوجی سے کافی باہر سے آتے تھے. سو اسٹوڈنٹس یوز ٹو ریڈ لاٹ آف اسٹفس لائک ٹرومین دس دیٹ. بٹ جب سے پھر NT آیا دے ریسٹرکٹڈ دا سلیبس آف نیٹ ٹو NCERT بکس. سو اگر ہم بایولوجی کی بات کریں, آپ کا ہر ایک کوشچن, آلموسٹ ہر ایک کوشچن, اب جو بایولوجی کی 2 والیومز ہیں سارے کوشچن وہاں سے آنے ہیں جی, اور اسے ریڈ کرنا بھی ایزی ہے. سو بایولوجی کی تو ایک سمپل ایک منتر اس کا یہ ہے کہ بایولوجی پینی ہے. جیسے ہم کشمیری میں مثال نہیں بولتے کہ کہاں کوئی کتاب پینی ہوتی ہے تو بالکل تعویذ بنا کے اسے پینا ہے. بالکل. سو دس از دا اسٹریٹجی فار بایولوجی. بایولوجی پڑھنی کیسے ہے؟ دیکھیے میں اپنی بات کرتا ہوں, جب میں بایولوجی پڑھتا تھا تو آپ نے کوئی پیج پڑھا, تو جب آپ کوئی پیج پڑھتے ہو تو آپ کو ایز اے ایگزامینر وہ پیج پڑھنا ہے کہ اس پیج سے ایک ایگزامینر کیا کوشچن بنا سکتا ہے, اور سمپل آپ اسی پیج کے سائڈ میں گیپ ہوتی ہے پوائنٹس میں لکھیے کہ اس پیج میں یہ پوائنٹس ہے جو کوشچن بن سکتے ہو. اور ایسی اب سب سارا جب بایولوجی ختم کرے گے وہ آپ کو ایک سم سے شارٹ نوٹس بن جائے گی جو لاسٹ منٹ لاسٹ آورس میں وہ پورا ریوائز کر سکتے ہو. تو بایولوجی کے لیے تو یہی ایک گولڈ اسٹینڈرڈ ہے کہ آپ کو NCERT بک اینڈ ٹو اینڈ پڑھنی پڑے گی. پھر اگر ہم فزکس کی بات کریں, دیکھیے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو فزکس میں پرابلم ہوتی ہے جی, تو فزکس میں دیر از اونلی ون سولوشن. آپ NCERT کافی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بک اسٹارٹ کرتے پڑھنا جسٹ لائک وہ بایولوجی پڑھ رہے ہوتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ ڈو MCQs ان میں. بالکل. تو جتنا زیادہ آپ MCQs کریں گے اس میں اتنا زیادہ آپ کا انڈرسٹینڈنگ اس چیپٹر کی, اس کے لیول کی آپ کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے. تو بایولوجی میں تو فزکس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو MCQ سالو کرنے پڑے گے. اپلیکیشن بیکاز آپ کو ہارڈلی 2-3 کوشچن تھیوریٹیکل کوشچنز ہوتے ہیں فزکس کے ایگزام میں. موسٹ آف دا جو کوشچنز ہوتے ہیں دے آر آل اپلیکیشن آف دا چیپٹرز. سو زیادہ سے زیادہ آپ کو MCQs سالو کرنے پڑے گی. دیکھیے اب کیمسٹری میں ہمارے پاس آتی ہے انآرگینک کیمسٹری آتی ہے, آرگینک کیمسٹری آتی ہے, اور فزیکل کیمسٹری. بالکل. تو میں ہر اسٹوڈنٹ کو جو میرے جونیئرس ہوتے ہیں میں ان کو ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ جو آپ کی انآرگینک ہے اٹس جسٹ لائک فزکس, یور میتھمیٹکس شوڈ بی گڈ. مینس کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ MCQ سالو کرنے چاہیے. بالکل. اگر آپ انآرگینک کی بات کریں, دیکھیے کافی زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ انآرگینک کے لیے آؤٹ سائڈ NCERT جاتے ہیں, بٹ اگر ہم لاسٹ ایئر کے کوئی بھی کوشچن اٹھائے ایوری تھنگ از فرام NCERT انآرگینک. تو انآرگینک کو NCERT سے لائن بائی لائن پڑھنا ہے, اسی کے شارٹ نوٹس بنانے اور ان کو بار بار ریوائز کرنا ہے, اور سیم فار آرگینک بھی. تو کیمسٹری کے لیے بھی یہ اسٹریٹجی رہتی ہے. جی باسط, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک نیٹ کوالیفائر ہے, تو کب سے آپ کا شوق تھا ڈاکٹر بننے کا, اور پریپریشن کب سے آپ نے سٹارٹ کی اس کے لیے, اور مجھے آپ یہ بتا دیجئے جو ایسپرنٹ ہے انہیں کب سے اس ایگزام کے لیے پریپریشن سٹارٹ کرنی چاہیے؟ آپ کے سوال کی طرف آئیں تو میری پریپریشن سٹارٹ ہوئی تھی 11th سے ہی, رائٹ فرام 11th. پیشن کی بات کریں تو پیشن اتنا نہیں تھا اس فیلڈ کا, البتہ مجھے بایولوجی اور سائنس میں ان جنرل بہت دلچسپی تھی. آئی وانٹیڈ ٹو گو فار ریسرچ, بٹ اب کیا ہے کہ ہم JNK میں رہتے ہیں تو یہاں پہ کیریئر کی مطلب ہمیں لگتا ہے کہ کم چوائسیز ہے, البتہ وہ غلط مسکنسیپشن ہے. تو میں نے سوچا نیٹ کی طرف میں دیتا ہوں, پہلے میں اس چیلنج کو دیکھتا ہوں, اس ایگزام کو ایک بار میں اس میں بیٹھتا ہوں, اپیئر ہوتا ہوں. تو پھر آہستہ آہستہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ خود ہی اس کے لیے پیشن ڈیولپ ہو گیا. میڈیسن کے لیے پڑھائی کے دوران ہی پیشن ڈیولپ ہو گیا, پہلے سے نہیں تھا. تو اس کے بعد پڑھائی کی بات کریں تو 11th سے ہی اسٹارٹ کی تھی میں نے, کوچنگ جوائن کی تھی میں نے, وہ نیٹ کے اکارڈنگ ہی کوچنگ ہوتی ہے. 11th-12th میں نے کوچنگ کی تھی, اور اس کے بعد فرسٹ اٹیمپٹ میرا تھا 2020 میں. تو اس میں کیا ہوا کہ فیب تک ہماری اچھی پریپریشن تھی, پر اس کے بعد کووڈ ہو گیا اینڈ آئی لاسٹ ٹریک. اس کے بعد گھر جانا پڑا, کوچنگز بند ہو گئی, آن لائن کلاسز سب کچھ بند ہو گیا. میں نے ٹیسٹ سیریز ایک جوائن کی تھی, میں کوچنگ کے لیے نہیں گیا تھا ڈیورنگ دا جس کو ہم بولتے ہیں کریش کورس کے لیے میں نے آپٹ نہیں کیا تھا. تو آئی وینٹ فار ٹیسٹ سیریز, پر وہ بھی بند ہو گئی. اس کے بعد کچھ فیملی انوالومنٹس تھی, ایگزام پوسٹ فون ہو گیا 2-3 بار. تو مطلب وہ ڈسپلن, وہ کنسسٹنسی, وہ سب بریک ہو گئی. آئی ہیڈ ٹو, مجھے سب نئے سے کرنا پڑا. تو اس کے بعد فرسٹ اٹیمپٹ جب میرا ہوا تو مجھے اتنا خود پہ پتا تھا مجھے کہ اس سال شاید کوالیفائی نہیں ہو پائے گا. بالکل. جی لطیف صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وقت کا ایک اہم رول رہتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک ایسپرنٹ جو ہے تیاریوں کے دوران وہ کس طرح پروڈکٹیو وے میں ٹائم کو مینیج کرے اور کن چیزوں سے اسے دور رہنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہوگا کہ جب آپ ایگزام کی ہال کے اندر جاؤ گی
تو آپ کے اندر اس چیز کا کانفیڈنس کتنا ہوگا کہ میں نے جو بھی کیا ہے دیٹ از اپ ٹو دا مارک اینڈ دیٹ از دا بیسٹ. تو اس چیز سے آپ کے اندر جو ایک کانفیڈنس آتی ہے، پھر وہاں جا کے اندر جا کے جو ہے ہماری اسٹریٹجیز کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم بایولوجی کو پہلے کور کرتے ہیں. تو اس میں سے ٹائم بچا کے جو میرے چھوٹے عزیز نے بھی یہ بولا کہ ایک فزکس جو ہے نارملی اسٹوڈنٹس کے اندر ایک فوبیا سا ہوتا ہے، ڈر سا ہوتا ہے. تو بایولوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جسے نارملی جو ہے آپ ٹائم سیو کر سکتے ہو، اور وہاں سے جو آپ ٹائم بچا کے، یعنی آپ کا 90 کوشچن کا جو ہے پیپر ہے، اس میں اگر آپ 20 سے لے کے 25 منٹ کا سمے بچا سکتے ہو تو وہ آپ فزکس میں یوٹیلائز کر سکتے ہو اور کیمسٹری میں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوگا وہ یہ کہ آپ کی پریپریشن لیول کیا ہے، بالکل آپ کا ٹارگٹ سکور کیا ہے اس کے حساب سے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دھیان دینا ہے کہ جو آپ کا، اگر آپ دیکھو گے کہ مطلب لائک ہمارا ایک، جب ہم بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہمارے بچوں کے درمیان اس لاسٹ ایئر کا جو سکور ہے وہ ہے 670، یعنی کٹ آف ہو گئے 670. تو بچے کو ایک یہ کانفیڈنس لینا ہے کہ مطلب بوائز میں اگر 710 ہمارا ہائیسٹ میرٹ ہو گیا تو 600 ہمارا کٹ میرٹ ہو گیا، گرلز میں 670 اوپر ہو گیا تو نیچے جو کٹ میرٹ ہو گیا 560. تو لڑکوں کو یہ دیکھنا ہے کہ 600 کراس ہو گیا تو اس کے اندر ایک کانفیڈنس آ جاتی ہے کہ یار میں تو سیف زون میں چلا گیا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے جس سے آپ ٹائم سیو کر سکتے ہو. یعنی بایولوجی کو آپ شروع سے کرو. اور سب سے امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ، میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ 3 سال پہلے آ گیا تو ہی ہیڈ اسٹارٹڈ اٹ ود دا فزکس بیکاز ہی واز گڈ انف ان فزکس. تو اس کے لیے یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ اس میں دیکھو گے وہ یہ کہ میرا کمفرٹ زون کس میں ہے، وہاں سے آپ شروع کرو گے. اور دوسرا جو ہے بچوں میں اس میں کیا ہوتا ہے، نارملی جو ہے ایک کوشچن جو پہلے کوشچن میں ہے وہ پہلے کوشچن پہ ہی اٹک جاتے ہیں. تو وہاں پہ دھیان دینا ہے. یار پہلے کوشچن میں اگر آپ کو کوئی دقت آتی ہے اس کو چھوڑ کے آپ دوسرے پہ چلے جاؤ، دوسروں کو چھوڑ کے. تو یعنی آپ کو جو ہے نا مطلب کم از کم جو سکوپ آپ کا ہے 30 کوشچن جو ہے، 30 سے 35 کوشچن جو ہے، جو لاسٹ ایئر کے میرٹ کی میں بات کرتا ہوں، آپ چھوڑ سکتے ہو. تو ڈر کی کوئی بات نہیں رکھنی ہے. تو یعنی آپ کو پہلے 5 کوشچن اگر آپ سائڈ میں کر کے آگے بڑھ جاتے ہو تو ان کو لاسٹ میں پھر ایک بار ان کے پاس آ جاتے ہو. تو یہ ایک کانفیڈنس. اور اس کو سارے جو میرے چھوٹے عزیز نے ابھی جو بتا دیا یہ کہ ایم سی کیوز کو بار بار کرنا، پریکٹس جو بار بار ہے، اس سے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس. یعنی بہت ساری کتابوں کا استعمال کرنا، یعنی این سی آر ٹی سے باہر نکلنا، جو بھی کوئی ٹیچر ملا بہت سارے لوگوں سے ملنا کہ میں کون سی بک کو یوز کروں. تو ایک بندہ ایک ایچ سی ورما دکھاتا ہے فزکس میں، دوسرا بندہ دوسری پبلیکیشن کا دکھاتا ہے، تو 2-4 میں مکس ہو کے آپ کچھ نہیں کر پاتے ہو. میری سجیشن اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے این سی آر ٹی پہ کنفائنڈ رہو. اس کے بعد جو آپ کا کوئی بھی ایم سی کیو کی ایک بک اٹھا کے اس کو بار بار ریوائز کرو. یعنی آپ دیکھو کہ میں لاسٹ پیج تک کتنی بار گیا ہوں. بالکل. تو وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے ایٹ دا ٹائم. تو اسی چیزوں سے آپ کو ایک کانفیڈنس. اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنا بیسٹ دے دو اور اس کے بعد ایگزام ہال میں وتھ کانفیڈنس جاؤ کہ میں اپنا بیسٹ وہاں پہ بھی دے سکتا ہوں. دیٹ از ہاؤ یو کین جسٹ بی کانفیڈنٹ. جتنی آپ کے اندر کانفیڈنس ہے اتنا آپ ٹائم بچا سکتے ہو. دس مائی بلیف. جی شکریہ. جی ثاقب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ایک ایسپرنٹ ہے وہ کب سے پریپریشن سٹارٹ کرے اس امتحان کے لیے، کیونکہ اب جو ہمارے سیشن بھی ہوا اب شاید ان کو وقت نہیں ملے گا جو وہ کریش کورسز کرتے تھے. تو اس حوالے سے بتا دیجیے. جو یہاں پر ریسنٹلی چینج ہوا بورڈ میں، تو پہلے جو 12th کا ایگزامس ہوتے تھے ختم جنرلی نومبر میں ہوتے تھے، نومبر دسمبر میں، تو آلموسٹ 5-6 منتھ اسٹوڈنٹ کو ملتے تھے تیاری کے لیے. سو اب وہ ہماری سیشن تھرو آؤٹ انڈیا ہو گیا ہے، اسی کے ساتھ ہمارا پار ٹو دی پار. سو اب جو نئے اب جن کو نیٹ دینا ہے فار ایگزامپل بھی مئی میں، تو ان کے لیے تو بیسٹ یہ ہے کہ وہ ابھی ماک ٹیسٹ دے، صرف زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ دے. ان کے لیے تو بیسٹ اسٹریٹجی ہے کہ دا مور دے ڈو ٹیسٹ رادر لیس ان کو کیا اسکور آتا ہے ٹیسٹ میں، دا مور ہائر دے ول اسکور ان دی ایگزامز. اور کہاں سے دیکھیے اسٹارٹ کرنا چاہیے نیٹ کی پڑھائی. میرا ایسا ماننا ہے کہ نیٹ کی پڑھائی اصل میں 11th سے اسٹارٹ ہوتی ہے، رائٹ فرام دا 11th. آپ 11th سے اسٹارٹ کرتے ہو، 12th سے اسٹارٹ کرتے ہو. سو ایک 11th کا جو ہوتا ہے نیٹ میں آلموسٹ 50 to 60% آتا ہے اس میں. سو ایک بیس بنتی ہے 11th میں. تو جب وہ 11th بچہ ایک 11th اسموتھلی پڑھتا ہے، اسموتھلی اسے فالو اپ کرتا ہے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، اور اسموتھلی 12th کرتا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک ہائر اسکور کرنا مشکل ہوگا اس کے لیے جیسے 11th سے اسٹارٹ کیا ہوگا پڑھنا.
دیکھیے کیا پڑھنا یہ سب کو پتا ہوتا ہے, کیا نہیں پڑھنا یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے نیٹ میں. نیٹس آل اباؤٹ اسمارٹ ورک, ہارڈ ورک ہے نا. جنرلی لطیف سر کو بھی پتا ہے کہ اسٹوڈنٹس, ہر کوئی اسٹوڈنٹس بولتے ہیں سر ہمارے مارکس نہیں آتے, ہم 8 گھنٹے پڑھتے ہیں مارکس نہیں آتے. یا کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے 3-4 گھنٹے پڑھتا ہے تو وہ مارکس کرتا ہے. تو وہ چیز, وہ پوائنٹ کیا ہوتا ہے جو ڈفرینس لاتی ہے, دیٹ دا اسمارٹ ورک. کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے. بالکل جنرلی جب میں تیاری کرتا تو میں نے ایک بڑا سا چارٹ بنایا تھا کہ بایولوجی میں یہ چیپٹرس ہے, فزکس میں یہ چیپٹرس ہے, اور کیمسٹری میں یہ چیپٹرس ہے, اور مجھے چیپٹرس میں کتنا دن کس چیپٹر کو دینے. تو ایک پورا فل چارٹ بنتا ہے. لائک یہ ایگزام ایک قسم کا جنگ ہی ہے, تو جنگ سے پہلے بفور بیٹل فیلڈ تیاری کرنی پڑتی ہے. تو پورا آرسنل دیکھنا پڑتا ہے ایک انسان کو. تو ویسے ہی آپ کو پورا دیکھنا ہے کہ مجھے ٹائم کتنا ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ اب 12 سے اسٹارٹ کرتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, 12 سے آپ اسٹارٹ کر رہے ہو تو اسی کے حساب سے آپ اسٹریٹجی بناؤ کہ آپ کو کون سا نیٹ دینا ہے. اب بیس کوئی ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ 12 تک پڑھتے ہیں اسکول میں, دین بولتے ہیں کہ اب ہم 1 سال ڈراپ کریں گے, اس کے لیے تیاری کریں گے. تو اسی حساب سے آپ کو پھر اپنا پلان بنانا ہے, 1 ایئر کا پلان بناتے ہیں. ریلیکسڈ مینر میں کرنا ہے تو 11th بیٹر ہے, جیسے انہوں نے سجیسٹ کیا. یو وانٹ ٹو ڈو اٹ ان اے ریلیکسڈ مینر تو بیٹر اٹ از ان 11th, بٹ ڈونٹ گیٹ ڈسکریج. جیسے انہوں نے بتا دیا اگر آپ کا 11th میں نہیں ہو رہا ہے, 12th میں آپ اسی لیول سے کہ یس 1 ایئر لیفٹ اونلی. بالکل دیٹ از ہاؤ وی شوڈ اسٹریٹجائز اینڈ ایز پر دا ٹائم. بالکل سر, گھبرانے کی کوئی بات ہے ہوتی نہیں ہے. میرے جو آلموسٹ سارے کولیگس ہیں, دے آل اسٹارٹڈ آفٹر 12th. تو ایسے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ شاید ٹائم ختم ہو گیا, کوئی اسٹوڈنٹ بولے گا کیا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو دیر از آلویز اے ٹائم فار ڈوئنگ گریٹ. سو آپ ایک اسٹریٹجی بنائیے, پورے سال کی اسٹریٹجی بنائیے. اینڈ دیکھیے 4 چیزوں کا اس میں دھیان رکھنا ہے. کوئی بھی نیٹ ایسپرنٹ ہو, وہ 11th سے اسٹارٹ کرے, 12th سے کرے, یا وہ آفٹر 12th کرے, دیر آر 4 تھنگس اسے ہمیشہ دماغ میں رہنا چاہیے. نمبر 1 ڈسٹریکشن سے دور, کہ جو ہماری ایج ہوتی ہے 11th 12th میں, ایک یوتھ ہوتا ہے تو کافی سارے ڈسٹریکشنز ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو بی اوے فرام ڈسٹریکشن. میں نے پہلی بار اسمارٹ فون نیٹ کے بعد لایا تھا. انفیکٹ جب پیرنٹس نے بھی اسمارٹ فون لیا تھا, بیکاز اسمارٹ فونز آج کے یوتھ میں مجھے لگتا ہے فائدہ بھی ہے بٹ کافی سارے ڈسٹریکشنز بھی ہیں. سیکنڈ تھنگ ہے اس میں کہ آپ کو ٹیسٹ, جو بہت سارے اسٹوڈنٹ, لطیف سر بھی اس پہ راضی ہو گئے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ٹیسٹ اسکپ کرتے ہیں, بجائے وہ کلاس میں پڑھتے ہیں, روٹینلی کلاس دیتے ہیں, بٹ دے اسکپ ٹیسٹس. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس سے آپ کو یہ امپورٹنٹ جو میسج, یہ مطلب میں ان کی بات سے بہت سہمت ہوں. جو مطلب آپ چاہے کوئی کوچنگ سینٹر میں آپ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو, تو آپ گھر میں پڑھتے ہو, تو اگر آپ ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو فار دا کوچنگس. دیٹس واٹ آئی مین. سو اٹ از آل اباؤٹ, جو انہوں نے بتا دیا کہ سب سے امپورٹنٹ ہے جتنے ٹیسٹ آپ دے سکتے ہو ان میں اپیئر ہو جاؤ اور اپنا گراف جو ہے وہ بڑھاتے جاؤ. تو اب جب آپ کل کو نیٹ کے ایگزام میں جاؤ گے تو اٹ شوڈ بی دا another one. Next. Next. ایسا نہیں لگا نیکسٹ ایگزام, مطلب جو کل دیا تھا میں نے کہیں پہ بھی دیا تھا تو آج میں آیا تو یہ اگلا ہو گیا. تو ایسا نہیں کہ کوئی پریشر لے کے, جو انہوں نے بہت ویری امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے نا ٹیسٹ سے آپ کو وہ چیز بڑھ جاتا ہے, کانفیڈنس بڑھ جاتی ہے. اور دوسرا ایٹ دا اینڈ آف دا دس سیشن جب آپ کو نیٹ میں جانا ہے, اٹ شوڈ بی لائک ایگزام میں وہ 3-3.5 گھنٹہ بیٹھنا وہ بھی امپورٹنٹ ہے. بالکل. جی باسل, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے 3rd اٹمپٹ میں جو ہے نیٹ کا ایگزام کوالیفائی کیا. مجھے آپ یہ بتا دیجیے, جب آپ کا پہلا اٹمپٹ میں ایگزام کوالیفائی نہیں ہوا تو آپ نے اپنے آپ کو کس طرح موٹیویٹ کیا دوسرا اٹمپٹ دینے پر, پھر آپ نے 3rd اٹمپٹ دیا؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا فرسٹ اٹمپٹ میں نہیں ہوتا ہے تو وہ ایسپیرنٹ ڈسکریج ہو جاتے ہیں, ذہنی تناؤ کے شکار ہو جاتے ہیں. اگر آپ کا تیسرے اٹمپٹ میں بھی نہیں ہوتا تو آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا؟ جی فرسٹ اٹمپٹ کی بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو کہا مجھے بہت لیس ہوپ تھی کہ پہلے اٹمپٹ میں ہو پائے گا کیونکہ میرا ٹریک لوز ہو گیا تھا. تو اس چیز نے مجھے پش کیا کہ مجھے پتا تھا میرا اندر پوٹینشیل ہے جو میں اس بار نہیں دکھا پایا. تو اس چیز نے مجھے پش کیا اور گھر والوں نے بھی بہت اچھا سپورٹ کیا کہ تم دوسرا چانس دو. میرے ڈیسنٹ مارکس تھے, میں نہیں کہوں گا برے تھے, ڈیسنٹ مارکس آئے تھے پہلے چانس میں. تو اس چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ نہیں مجھے دینا چاہیے ایک اور چانس. پر اس سال بھی کیا ہوا کہ میں ٹریک نہیں لا پایا اپنا, وہ جو پری کووڈ میرا ٹریک تھا وہ میں واپس اس پہ واپس میں نہیں آ پایا. پھر بھی میں نے بہت ٹرائی کی, ایک بار اپنا سلیبس کمپلیٹ کیا, پر ہوا کیا اسی سال ہماری نیٹ کا پیٹرن چینج ہو گیا. تو جب میں ایگزام ہال میں بیٹھا تو ایک تو میں نے ٹیسٹ کم دیے تھے, یہ میری غلطی ہو گئی تھی. سیکنڈ چانس میں نے موک ٹیسٹ کم دیے تھے, جیسے کہ لطیف صاحب کہہ رہے تھے موک ٹیسٹ کی امپورٹنس میں بھی آپ کو بتاؤں گا, بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کی.
تو میں فیملیئر نہیں تھا اس پیپر سے, مجھے ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو پائی, ایکوریسی بہت کم رہ گئی, جس کی وجہ سے سیکنڈ ٹائم بھی نہیں ہو پایا. اور دوسری بار اس وقت میں بہت آئی واز ڈیوسٹیٹڈ, لائک میرے گھر والوں نے یوزولی میرا ہمیشہ سپورٹ کیا, بٹ دیٹ ٹائم دے ور ٹو اسکیپٹک, کہ کیا وہ ڈاؤٹ فل تھے کہ کیا آپ کو جانا چاہیے تیسری بار اس میں, آپ کے لیے اور بھی بہت سارے کیریئر آپشنز ہیں, ضروری نہیں ہے آپ تیسرا سال دیں. پر اب ایسا ہو گیا تھا کہ اب میری جنگ ایک ٹائپ کی جنگ چھڑ گئی تھی. اب مجھے نیٹ کے بعد کا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے MBBS ایسا, مجھے بس اس نیٹ کو کوالیفائی کرنا تھا. تو تھرڈ چانس کے لیے میں نے کیا کیا, میں نے اسٹریٹجی بنائی, میں نے ٹیسٹس کو زیادہ امپورٹنس دی. پڑھنے کو میرے کانسیپٹس پہلے سے تھے, میں نے ٹیسٹس کو زیادہ امپورٹنس دی, میں نے پریویس ایئر کوشچنس کو سالو کرنے کو امپورٹنس دی, MCQs کو امپورٹنس دی, اور اسی وجہ سے پھر تیسرے چانس میں میرا ہو گیا. اور ایک امپورٹنس جو ٹیسٹ سیریز کیا ہے میرا, جب ایگزام میں 1 مہینہ رہ گیا تھا اس سال 2022, پھر پچھلے سال جو میرا چانس تھا تھرڈ, 1 مہینہ رہ گیا تھا, تو کہیں نہ کہیں مجھے لو کانفیڈنس ہو رہا تھا پھر سے کہ شاید مارکس کم آ رہے ہیں موک ٹیسٹ میں, یہ وغیرہ شاید نہیں ہو پائے گا. تو میں نے کیا کیا, لاسٹ مہینے کچھ بھی نیا نہیں پڑھا, جتنا میں نے پڑھا تھا اسی کے ٹیسٹس دیتا رہا, میں موک ٹیسٹ دیتا رہا. جیسے کہ ہمارا 2 سے 5:20 تک پیپر ہوتا ہے, دن کے 2 بجے سے 5:20 تک, میں اسی وقت اپنا ٹائمر سیٹ کرتا تھا, OMR شیٹ آگے لیتا تھا, اور ویسا ہی انوائرمنٹ کریٹ کرتا تھا, اور میں نے لگاتار 1 مہینے روز ٹیسٹ دیے اسی ٹائم 2 سے 5. اس کی وجہ سے کیا ہوا, جب میں نیٹ کے پیپر میں اپیئر ہوا, اٹ واز لائک کہ یہ میرا وہ گھر والا ٹیسٹ ایک چل رہا ہے, جس کی وجہ سے میری سپیڈ بھی اچھی رہی, ایکوریسی اچھی رہی, اور انہی فیکٹرز کی وجہ سے تیسرے چانس میں. بالکل, آپ نے تھرڈ اٹمپٹ میں ایگزام کوالیفائی کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے ہمارے جو ایسپیرنٹس ہیں ان کو حوصلہ ملا ہوگا, اور ہم آپ کی حمد کی داد دیتے ہیں. جی لطیف صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس ایگزام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوچنگ کتنی ضروری ہے, اور جو لوگ جو ایسپیرنٹس کوچنگ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں, کیا وہ پھر اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دے؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. جیسے میرے چھوٹے بھائی نے ایسے پہلے ہی یہ بتا دیا کہ اس کو اسٹریٹجی کرنی ہے, اسٹریٹجیکلی آپ کو چلنا ہے, 2 سال کے لیے چلنا ہے. ہاں, انڈاؤٹلی کوچنگ پلیز این امپورٹنٹ رول. جیسے کوچنگ کا جیسے میرے عزیز نے یہ بھی فرمایا کہ مطلب جیسے اس کو 3rd ایئر میں اس نے پہلے ہی جو ہے اپنا جو ہے اسٹریٹجی بنا دیا کہ کیسے کرنا ہے. کوچنگ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے کہ آپ کو مطلب جو ہے جیسے ابھی انہوں نے بتایا دیا کہ مطلب کیا چھوڑنا ہے. بالکل, ہم جب انٹرنس کے لیے ٹیچر کو اٹھاتے ہیں, یعنی اس کی سلیکشن دیتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ٹیچر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا پڑھاتا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا کنٹینٹ کاٹا, اور جو پڑھایا اس میں کتنا میکسیمم پیپر آئے گا. تو اس سے بچے کے لیے ایک آسانی ہو جاتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہم کریں گے کہ مطلب جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ نہیں کر پائے گا اگر اس کو کوچنگ نہیں ملتی ہے. ہاں, کوچنگ سے ایک ڈائریکشن ہے, کوچنگ سے اگر آپ کو کہیں پہ کانسیپٹ جو ہے وہ آسانی, اگر میرے بچے کو کوچنگ سینٹر میں پڑھنے میں آپ کو 10 گھنٹے کی ضرورت ہے, 6 گھنٹے کی ضرورت ہے, مے بی ایٹ ہوم اف یو آر کمنگ بیک فرام دا اسکول, جب آپ اسکول سے واپس آتے ہو تو گھر میں آپ کو 5 گھنٹے اگر ایکسٹرا دینے ہیں, تو کوچنگ میں جانے کے بعد آپ کو 3 گھنٹے دینے ہیں. تو ایک ٹائم کا فرق ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ ایسے, ہاں ہم نے بہت سارے بچے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے وداؤٹ کوچنگ دے ہیو کوالیفائڈ, دیٹ کین بی ایکسیپشنل. اور میکسیمم بچے جو آتے ہیں وہ کوچنگ سینٹر سے ہی آتے ہیں, تو اس میں جو ہے ایک آسانی ہو جاتی ہے پڑھنے میں. اور جو ہے آپ کا ایک کوچ ہوتا ہے, جیسے آپ دیکھو گے کہ مطلب کوچ از ناٹ لائک یو نو کہ وہ فزکس کا ایکسپرٹ ہے, وہ کیمسٹری کا ایکسپرٹ ہے. کوچ از لائک یو نو ہمارا ہوتا ہے جو ایک مینٹر ہوتا ہے, وہ آپ دیکھو گے کہ سچن ٹنڈولکر لائک اے بیٹس مین اینڈ وراٹ کوہلی لائک اے بیٹس مین, ان کو کیا کوچ کی ضرورت ہے؟ نہیں چاہیے. تو یو کین ناٹ فائنڈ اے کوچ از مچ بیٹر دین اے وراٹ کوہلی. بٹ دیر از اے, جو میرے چھوٹے عزیز نے ابھی بولا کہ میں وہ ڈیواس سے پورا ڈسٹرب ہو گئے, تو کوچ اس کو واپس لاتا ہے. ایک آپ کو ایک دھیرے دھیرے ایک سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ اسکور کم کرتے ہو تو کوچ آپ کو بولتا ہے کہ اگلا جو ہے اسکور آپ کیسے. تو یہ ایک کوچنگ سینٹر میں جانے کے لیے فوائد ہے. تو اس میں آپ کا جو ہے کام میں آسانی ہو جاتی ہے. بالکل, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اگر کوئی بچہ جو چاہے گا کہ وداؤٹ کوچنگ آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ, تو وہ کیا نہیں کر پائے گا. دوسرا یہ کہ اگر کوئی بچہ ایفورڈ نہیں کر پائے گا, تو آئی تھنک ہمارا جو کوچنگ سینٹرز ایسوسیشن آپ کے مادھیم سے ایک انفارمیشن میں دینا چاہتا ہوں,
ہمارے پاس آئے بچے، جو بچہ افورڈ نہیں کر پائے گا وہ ہمارے پاس کوچنگ سینٹر ایسوسیشن، آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف کوچنگ سینٹرز ایسوسیشن ایز ویل، ہمارے پاس آئے، یا جو سارے کوچنگ سینٹرز آبادی کے دیکھیں گے وہ ایسا کوئی بچہ جو ہوگا واپس نہیں گیا ہوگا کہ پیسے کے حوالے سے، کہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ افورڈ نہیں کر پائے گا. بیٹر میری سجیشن یہ ہوگی تمام جو بچے اسپائرنٹس جو بھی نیٹ کے ہوتے ہیں یا JEE کے لیے ہوتے ہیں، خصوصاً ہم بات کر رہے ہیں نیٹ کی، تو آپ جو اپنا ٹارگٹ جو ہے ایز اے کیریئر کاؤنسلر، جو میں بتا دوں گا کہ آپ 9th میں اپنا جو ہے ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے کس کیریئر میں جانا ہے. اس کے لیے باضابطہ طور آپ ایک کاؤنسلر سے ملیں، باضابطہ طور ایک ایکسپرٹ سے ملیں، اور اس کے لیے ایک سائیکومیٹرک ٹیسٹ بھی آتا ہے جو آپ 9th میں یا 10th کے بعد بھی کر سکتے ہیں، پریفریبلی یو ڈو اٹ ان کلاس 9. تو اس سے آپ کو یہ آئیڈیا آئے گا کہ مجھے کہاں کس دشا میں جانا ہے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ میں نے نیٹ کے لیے جانا ہے تو آپ یہ مینڈیٹری کریں کہ ہلکا پھلکا پریپریشن جو ہے وہ 9th سے ہی شروع کریں. تو 11th میں ایک جنگ کی ایکسٹریم پوزیشن، جو انہوں نے اچھا نام دے دیا اس کو، یہ جنگ کی صورتحال ہوتی ہے، تو جنگ جو ہے وہ ایکسٹریم اینڈ پہ پہنچ جائے گا 11th سے. تو 11th 12th میں اس کو ہائر لیول پہ لے جائے، لیکن جو 9th 10th میں تھوڑا سا ایک فاؤنڈیشن جو کانسیپٹ ہے اس میں آ جائے فزکس اور سائنس کے حوالے سے، یعنی 9th سے ہی اس کو اپنا جو ہے 4 سال کے وقت میں آرام سے آپ گھر میں بیٹھ کے یا کوچنگ سینٹر سے یا اسکول سے کر کے آرام سے اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہو. تو اٹ از ناٹ آل اباؤٹ یو کین ڈو اٹ وداؤٹ اور وتھ. بالکل. جی میں کوچنگ کے بارے میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا سر کی بات میں، کہ کوچنگ سے کیا ہوتا ہے، آپ کو سینس آف کمپٹیشن ملتا ہے، آپ کو بہت سارے اسٹوڈنٹ ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کہاں پہ کھڑے ہو، آل انڈیا لیول پہ، نیشنل لیول پہ، اپنی اسٹیٹ لیول پہ. اینڈ اور اس ایسے ٹائپ کے اسٹوڈنٹ کے لیے جس کو لیک آف موٹیویشن ہے، لیک آف کمپٹیشن لگ رہا ہے، اس کو وہ آئسولیٹ فیل کر رہا ہے، اس کو ٹھیک ہے کوچنگ جوائن کر رہا ہے. بٹ اف یو آر سیلف موٹیویٹڈ، آپ کے اندر بہت پیشن ہے، فائر ہے، تو آپ کو کوچنگ کی ضرورت اتنی نہیں پڑے گی، اینڈ یو کین ڈو اٹ یور سیلف. مجھے لگتا ہے پوسٹ کووڈ جو تھا، لائک کووڈ سے پہلے تو آن لائن کا اتنا تھا نہیں، ہاں، تو پوسٹ کووڈ جو تھا آن لائن کا ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا زیادہ. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس لائک کوئی کلگام سے کافی دور سے ہوتے ہیں، تو وہ افورڈ تو کر پاتے کبھی کوچنگ سینٹر، بٹ جو رینٹ ہوتی ہے رہنے کا وہ افورڈ نہیں کر پاتے. تو ان کے لیے وہ بہت چیز بہتر ہوتی ہے کہ وہ آن لائن ہی اسٹارٹ کرے، بیکاز ایوری تھنگ از اویلیبل، ریسورس انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ. آن لائن میں یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف موٹیویشن کہ آپ ڈیویٹ نہیں ہو جاؤ گے. مطلب آپ جو ایک آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے یا آپ کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ ہے، یو ہیو مینی تھنگس ٹو ڈو. So how courageous or some kind of how mature you are to opt for this. I'll prepare for the NEET. تو آپ اگر 100 چیزوں میں سے 99 ڈرٹس کو اگنور کر کے آپ نیٹ پریپریشن اسٹارٹ کرتے ہو، آئی تھنک دیٹ نیڈس دیٹ سارٹ آف میچورٹی، دیٹ نیڈس دیٹ کائنڈ آف دیٹ پیشن، یا جو فائر آپ کے اندر، جو کوئی بھی چیز آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. تو آن لائن موڈ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اٹ از سم تھنگ لائک جو ہم دیکھیں گے کہ اٹ از این ایڈیشنل تھنگ ٹو اور دا بیک. جو آپ کوچنگ کے بعد جو آف لائن میں آپ کا ایک مطلب لائک جیسے ہم بچے کو آبزرو کرتے ہیں، یا بچہ جو اپنا جو فیل کرتا ہے ٹیچر کے ساتھ، اس کے ساتھ بیٹھنے میں یا کمفرٹ زون میں آ کے، یا جو انٹریکشن آئی ٹو آئی کانٹیکٹ جو ہوتا ہے، تو اس کو لے کے جو بچوں میں یہ مطلب نا بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے. جی لطیف صاحب، چلتے چلتے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی بھی ہے، کیونکہ بہت سارے نیٹ امتحان پاس نہیں کر پاتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے کیریئر کا اینڈ یہیں پر ہوا، وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. ان کے پاس کیا کیریئر آپشنز ہیں؟ اور اس وقت صرف اب 1 مہینہ رہا اس امتحان کے لیے، اس وقت جو بچے ہیں ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، مختصر نہ بتا دیجیے. جب آپ نیٹ کی تیاری کرتے ہو یا جب آپ نیٹ میں کوالیفائی نہیں ہو جاتے ہو، تو آپ کے پہلے ہی ہوتا ہے، مطلب میں ان دو کو مجھے ان کو زیادہ ایکسپیرینس ہوگی بیکاز دے ہیو گون تھرو اٹ، کہ آپ کو پہلے ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوالیفائی نہیں ہو گیا تو کیا، تو کیا. تو پہلا چیز یہ تھا نا، پہلے ہی سوچنا کہ یہ مجھے کوالیفائی کرنا ہے. اگر آپ نے اس میں جانا ہے تو کوالیفائی کرنا ہے. تو رہا سوال آفٹر 12th کیریئرز کی،
numberless careers. Because of less time we cannot discuss. Like, I can give a short this example of this, like if this boy would have not qualified کہ یہ کل کو مائکروبیولوجی بایو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کر کے کسی بڑی یونیورسٹی سے آتا, یو ایس سے آتا, تو وہ تو کل کا پروفیسر میڈیکل کالج میں بن جاتا. تو وٹ ایلس ڈو یو نیڈ. تو ایسے میں دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے, میں تھوڑا بچوں کو یہ ہمت کے لیے بتاتے چلو کہ جب آپ ایک 12th کے ڈاکٹرس اور انجینئرس آئی آئی ٹی نیٹس کے حوالے سے جو میڈیکل ڈاکٹر بن جاتے ہیں یا انجینئرز بن جاتے ہیں, تو دس از اے کریم لیئر. اس کے بعد کے بچے جو آتے ہیں وہ آپ کے آئی اے ایس کے ایس ہوتے ہیں. تو دے آر دا لیڈرس آف دیز, وہ تو ان کے باس بن جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو یہ آئی اے ایس جو وہاں سے بھی نہیں کوالیفائی کر پایا, اگر وہ پولیٹیشین بن جاتا ہے تو وہ دونوں کا باس بن جاتا ہے. تو دیر از نتھنگ ٹو ورک. بہت سارے کیئر آپشنز ہمارے پاس. وی شوڈ بی آلویز انکوریجڈ, اینڈ ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمت اور یہ سے کام لے کے آگے بڑھنا ہے. اس میں ایک لاسٹ لائن کہتے ہیں نا سر ہم, لائک اگر جب آپ تیاری کر رہے ہو نیٹ کے لیے, آلویز ہیو کیپ ان یور مائنڈ اونلی پلان اے, ناٹ ادر تھنگس. اگر نہیں بھی ہو, دیر آر ادر الفابیٹس. مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت نکالا, آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم نیٹ ایگزام ٹرینڈز اینڈ کانسٹینٹس کے موضوع کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ناظرین, یوتھ فورم کے اگلے شمارے میں کسی اور موضوع پر ہم بات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.